بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پولیٹیکل سائنس LLB 5 ایئرس پروگرام بہودین ذکریہ یونیورسٹی پارٹ 1۔ ہمارا ٹاپک ہے پولیٹیکل سسٹمز، این انٹروڈکشن ٹو پولیٹیکل سسٹمز، یعنی پولیٹیکل سسٹم کیا ہوتا ہے۔ ہم اکثر سنتے رہتے ہیں کہ نظام خراب ہے، جی نظام کو ٹھیک ہونا چاہیے، نظام میں خرابی ہے، نظام میں خرابی ہے۔ تو وہ نظام کیا ہوتا ہے؟ بنیادی طور پہ ایک سیاسی نظام جو ہے وہ افراد، گروہوں اور تنظیموں کا ایک ایسا مجموعہ ہوتا ہے جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں، کام کرتے ہیں، اور انہی کی بنیاد کے اوپر جو رویے ہیں سوسائٹی کے وہ ڈٹرمن کیے جاتے ہیں، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایسا نظام، ایسا رابطہ افراد، گروہوں اور تنظیموں کا جو من جملہ آپس میں مل کر کام کریں اور اس کا اثر جو ہے وہ سوسائٹی کے اوپر ہمیں نظر آئے۔ ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی محکمہ ہے، اس میں آفیسر تبدیل ہو جاتا ہے، لوگ ٹرانسفر ہو جاتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پر، لیکن وہ محکمہ وہیں کھڑا رہتا ہے، وہ محکمہ وہیں ویسے کا ویسے کام کرتا رہتا ہے۔ ایک بندہ ٹرانسفر ہوا، اس کی جگہ دوسرا آ گیا، دوسرے کی جگہ تیسرا آ گیا، لوگ تبدیل ہوتے رہتے ہیں لیکن محکمہ وہیں کھڑا رہتا ہے۔ سیم یہی صورتحال جو ہے آپ کی اوورآل پوری سوسائٹی کی ہے، لوگ آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، لیکن نظام جو ہے وہ وہیں کھڑا رہتا ہے اور وہ بہتری کی طرف جا سکتا ہے۔ اب پولیٹیکل سسٹم جو ہے اس کے سب سسٹمز بھی ہوتے ہیں جنہیں 4 ڈیفرنٹ لیولز کے اوپر جو ہے وہ ڈیفائن کیا گیا ہے۔ پہلا لیول جو ہے وہ انٹرنیشنل پولیٹیکل سسٹم ہے، یعنی بین الاقوامی طور پر دنیا کے اندر کس قسم کا نظام جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ دوسرے لیول پہ نیشنل پولیٹیکل سسٹم ہے، یعنی ایک ملک کا نظام جو ہے وہ کیسے ہے۔ تیسرے لیول پہ ڈیسیژن میکنگ سب سسٹم ہے، یعنی وہ ادارہ، وہ سسٹم جو قوانین بناتا ہے، فیصلہ ساز ہوتا ہے ادارہ۔ اور چوتھے لیول پہ انڈیویجول ہے، یعنی ہم کسی بھی نظام کو اگر اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان 4 لیولز کے اوپر اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ وہ دنیا کا نظام ہے، وہ کسی ملک کا نظام ہے، وہ کسی ملک کے اندر قانون سازی یا فیصلہ سازی کا نظام ہے، یا انفرادی طور پر کوئی نظام بنایا گیا ہے۔ اب مختلف قسم کی جو آپ کے پاس پولیٹیکل سسٹمز ہیں دنیا کے اندر چل رہے ہیں، اس میں 4 کیٹیگرائزیشن بھی کی گئی ہے، یعنی ٹریڈیشنل اور ماڈرن سسٹمز۔ پھر ٹریڈیشنل اور ماڈرن سسٹمز کو 2 کیٹیگریز میں ڈالا گیا، ڈیموکریٹک اینڈ نان ڈیموکریٹک ٹریڈیشنل سسٹمز، اور اسی طرح ماڈرن میں نان ڈیموکریٹک اور ڈیموکریٹک ماڈرن پولیٹیکل سسٹمز۔ جب ہم ٹریڈیشنل کی بات کرتے ہیں تو ہم بہت پرانے ادوار کی بات کرتے ہیں، کہ جب آپ کے پاس یوں سمجھ لیں آسانی کے لیے کہ انڈسٹریل ریولوشن نہیں آیا تھا۔ انڈسٹریل ریولوشن آنے کے بعد دنیا بہت ساری تبدیل ہو گئی، ٹیکنالوجی کی طرف چل پڑی۔ اس سے پہلے آپ کی دنیا جو ہے وہ ٹریڈیشنل بیس کے اوپر چل رہی تھی۔ اب کسی ملک میں بادشاہت تھی اور کسی ملک میں جو ہے عوامی حکومت تھی، تو جہاں بادشاہت تھی وہاں عوام کا کوئی پارٹیسپیشن نہیں ہوتا تھا اس پولیٹیکل سسٹم کے اندر، نظام کے اندر کوئی جو ہے وہ پارٹیسپیشن نہیں تھی، کوئی رول نہیں ہوتا تھا، کوئی رائٹس نہیں ملتے تھے۔ جبکہ جو ڈیموکریٹک سسٹم تھا، ٹریڈیشنل ڈیموکریٹک سسٹم جو تھا، اس کے اندر بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اشرافیہ ہی رول کر رہی تھی۔ ایک سمپل انڈیویجول کو کوئی پارٹیسپیشن نہیں دی جاتی تھی اس وقت بھی۔ انڈسٹریل ریولوشن آیا، اس کے بعد جو چینجز آئی ہیں وہ آپ کی ماڈرن سسٹمز کہلاتے ہیں۔ اب ماڈرن سسٹمز میں بھی آپ کے پاس یہاں ملک میں، دنیا کے اندر بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں پہ بہت سخت نظام بھی رہے ہیں، بادشاہت بھی رہی ہے، فاشزم بھی رہا ہے، اور بھی کئی نظام رہے ہیں، اور ڈیموکریٹک سسٹمز بھی موجود ہیں۔ ڈیموکریٹک ماڈرن سسٹم کے اندر ایک انڈیویجول کو پولیٹیکل پارٹیسپیشن دی جاتی ہے، اس کی سوچ کو اہمیت دی جاتی ہے۔ یہ ہیڈنگز آپ کو نیچے بھی مل جائیں گی۔ مزید لیکچرز انشاءاللہ آگے کنٹینیو رہیں گے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔